عشق برزم بس آصف ایپیسوڈ نمبر 24۔ وفا جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی تو عائزہ کو ڈاکٹرز چیک کرنے آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز جیسے ہی روم سے باہر نکلے تو وفا 2 قدم آگے بڑھی۔ اب کیسی ہے عائزہ؟ اب تو وہ بہت بہتر ہیں، زخم بھی اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے۔ پیٹ پر جو اسٹیچز لگے ہیں انہیں 1 ہفتے بعد کھولا جائے گا، تب تک ان کی کیئر کرنی ہوگی، پانی سے انہیں بچانا ہوگا تاکہ زخم خراب نہ ہو۔ کیا ہم اسے گھر لے جا سکتے ہیں؟ وفا کے سوال پر ڈاکٹر فوراً بولا تو وفا نے پھر سوال داغا۔ جی شیور، میں ڈسچارج فارم بنا دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں، مگر پھر زخم کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور کوشش کیجیے گا وہ زیادہ چلیں پھریں نہ، اور نہ کوئی بھاری چیز گود میں اٹھائیں، نہ کوئی بچہ پیٹ پر وزن نہیں پڑنا چاہیے، اسٹیچز پھٹ بھی سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہم خاص خیال رکھیں گے عائزہ کا۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وفا فوراً بولی تو ڈاکٹرز نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پھر سب لوگ کمرے میں واپس عائزہ کے پاس آ گئے۔ عائزہ، ڈاکٹر نے تمہیں ڈسچارج کر دیا ہے، مگر کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہیں، میں تمہیں بتا دوں گی، ان کا خیال رکھنا۔ وفا کی بات سنتے عائزہ خوش ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے ڈسچارج فارم وفا کے حوالے کیا تو پوری خانزادہ فیملی عائزہ کو لیتے گھر آ گئی۔ عائزہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو شگفتہ فوراً آتی اس سے ملی۔ پھر شگفتہ نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ ساری چیزیں عائزہ اور برہان کی فیورٹ تھیں، جسے دیکھ کر عائزہ اور برہان خوش ہو گئے۔ پھر سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے۔ برہان اور عائزہ جیسے ہی ٹیبل پر بیٹھے تو زوبیہ گھوم کر ان دونوں کے پیچھے آتی کھڑی ہوئی۔ زوبی، تمہیں برہان کے ساتھ بیٹھنا ہے، آ جاؤ۔ نہیں نہیں عائزہ آپی، آپ بیٹھیں، میں تو اب دونوں کو کھانا سرو کرنے آئی ہوں۔ مگر کیوں؟ عائزہ کی بات سنتے زوبیہ فوراً بولی تو برہان نے پریشانی سے سوال کیا۔ اچھی بہو اپنے سسرال والوں کا کھانا پلیٹ میں ڈال کر سرو کرتی ہے، میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے، آئندہ تم نے ایسا کہا تو میں تمہاری اس ٹی وی کو آگ لگا دوں گا۔ چپ کریں، آپ کھانا کھائیں، چلیں۔ زوبیہ کی بات سنتے برہان غصے سے بولا تو زوبیہ نے پلیٹ میں کھانا ڈال کر اس کے آگے رکھتے بولی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ پھر سب نے کھانا شروع کیا۔ آپی، آپ کی بھابھی مینٹل ہیں، میں نے سن لیا ہے، آج آپ روم سے باہر سوئیں گے۔ برہان کی ہلکی آواز میں بولنے پر عائزہ مسکرائی تو زوبیہ آگے بڑھتی بولی، جس پر برہان نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ روم سے باہر کیسے؟ تم بھول رہی ہو ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ ہاں میں تو بھول گئی، کوئی نہیں، اپنے روم سے باہر سو گی۔ چپ کر جاؤ، دماغ مت لگاؤ اپنا۔ برہان کی بات سنتے زوبیہ فوراً بولی تو برہان نے فوراً جواب دیا، جس پر زوبیہ نے منہ بناتے برہان کو گھورا۔ پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ بہرام اور ادا جب کمرے میں داخل ہوئے تو بہرام نے فوراً سے پہلے ادا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو ادا بہرام کے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ پھر بہرام نے بنا ادا کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے اور اس کی گردن میں منہ چھپایا تو ادا نے خود کو چھڑانے کی ناکام سی کوشش کی، جس پر بہرام نے اسے گھورا تو ادا نے منہ بنایا اور فوراً سے اپنے ہاتھ چھڑاتی بہرام سے دور ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ تمہاری سزا ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی سزا؟ اب میں نے کیا کیا ہے؟ ادا کے سوال پر بہرام فوراً بولا تو ادا منہ بناتی بولی، جس پر بہرام نے اسے گھورا۔ تمہیں یاد نہیں تم نے مجھے پاگل سانڈ کہا تھا؟ اب سب کے سامنے تو باہر تمہیں کچھ کہا نہیں تھا میں نے، مگر یہاں تو کہہ سکتا ہوں۔ بہرام کی بات سنتے ادا کو فوراً سے پہلے یاد آیا تو ادا بھاگ کر واش روم میں گھسی، جس پر بہرام نے کہکا لگایا۔ جانے بہرام، اب تم مجھ سے چھپنا چھوڑ دو، اب تو ہمارے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، تم کیا پوری رات واش روم میں گزارنے والی ہو؟ نہیں، پوری رات تو نہیں، مگر ہاں تب تک تو ضرور جب تک آپ سو نہیں جاتے۔ چلیں اب اچھے بچوں کی طرح سو جائیں۔ مگر میں چینج کیے بغیر کیسے سوؤں گا باہر؟ آؤ مجھے چینج کرنا ہے۔ بہرام کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو بہرام نے واش روم کا دروازہ نوک کرتا بولا، جس پر ادا نے خود کو القابات سے نوازا۔ کیا ہی ضرورت تھی اسے بہرام کو پاگل سانڈ کہنے کی؟ اب وہ اسے پوری رات سونے نہیں دینے والا تھا، یہ بات تو کنفرم تھی، تو کیوں نہ وہ بہرام کو تھوڑا تنگ ہی کر لے۔ مگر ادا میڈم اس بات سے انجان تھی کہ بہرام کو تنگ کر کہ وہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ادا کپڑے چینج کرتی باہر نکلی تو بہرام سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا ادا کا ویٹ کر رہا تھا۔ ادا کو واش روم سے نکلتے دیکھ کر بہرام نے یوں ظاہر کیا کہ اس نے ادا کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر ادا ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہوتی بال برش کرنے لگی اور ساتھ ساتھ شیشے میں سے بہرام کو دیکھنے لگی، جو ظاہر تو یہ کر رہا تھا کہ وہ ادا کو نہیں دیکھ رہا، مگر ادا کی ہر حرکت سے واقف بھی تھا۔ پھر بہرام اٹھتا چینج کرنے واش روم میں گیا تو ادا نے منہ بنایا اور سیدھی جاتی بیڈ پر بیٹھی۔ تبھی بہرام فریج سا واش روم سے باہر نکلا اور اپنے بال برش کرتا بیڈ پر آ کر لیٹا
تو ادا نے اسے گھورا، جو سیدھا لیٹتا آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ تو ادا کو غصہ آنے لگا۔ پھر ادا اپنے دونوں گھٹنوں پر کھڑی ہوتی، اپنا پلو اٹھاتی غصے سے بہرام کو مارنے لگی۔ ہو گئی اب بس بہرام خانزادہ، میں آپ کی بیوی ادا بہرام خانزادہ ہوں، مجھے اگنور بھی کیسے کیا؟ ادا کے چلانے پر بہرام نے یکدم اسے دھکا دیا تو ادا بیڈ پر گری۔ پھر بہرام اٹھتا ادا پر سایہ فگن ہوا تو ادا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اب کیا ہوا؟ میں شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا تو سکون نہیں تھا، اب جب کچھ کر رہا ہوں تو دور کر رہی ہو۔ اب تو نہیں ہوں گا دور۔ بہرام کی بات سنتے ادا نے منہ بناتے بہرام کے گیٹ حصار باندھا تو بہرام نے اس کی گردن میں منہ چھپایا اور پھر ادا پوری رات بہرام کی شدت برداشت کرتی سو گئی، جبکہ بہرام ادا کو تھکتا دیکھ کر خاموشی سے اس سے دور ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد آج شاکر اور اس کی بیوی کو وفاقی ٹیم کے ساتھ پاکستان بھیجا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہی ان کے انجام کا پتہ لگنا تھا۔ پوری خانزادہ فیملی بھی آج پاکستان جا رہی تھی۔ روبینہ، آرین، زوہا اور آرین بھی ان کے ساتھ ہی پاکستان جا رہے تھے۔ سب لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے اور وفا کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ عائزہ کے اسٹیچز بھی کھل چکے تھے اور اب عائزہ پراپر طریقے سے چل پھر بھی رہی تھی۔ سب لوگ ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے جب برجم ادا کے پاس آتا بیٹھا۔ کیا ہوا مما، پریشان لگ رہی ہیں؟ کچھ نہیں برجم، بس ایئرپورٹ کو دیکھ کر کچھ یادیں تازہ ہو گئی، ایسی یادیں جو تازہ نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ مام، ہم رات کے اندھیرے میں اسی ایئرپورٹ سے کراچی گئے تھے نا جب میں پہلی بار بابا کو ملا تھا۔ برجم کی بات سنتے ادا اس کے کندھے پر سر رکھتی اداسی سے بولی تو برجم نے فوراً جواب دیا، جس پر ادا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں سب یاد ہے برجم؟ جی ماما، سب یاد ہے۔ کیسے آرین نے آپ کو اور چاچی کو کڈنیپ کیا، کیسے آپ اور چاچی مجھے اور وفا کو لے کر 3 سال تک آرین کے گھر میں رہے اور پھر کیسے ہم چاروں آرین سے چھپ کر پاکستان بابا کے پاس پہنچے۔ ایک بات یاد ہے ماما مجھے۔ ادا کے سوال پر برجم نے آرین کو گھورتا بولا تو ادا نے اسے پیار کیا، جبکہ آرین برجم کی نظریں خود پر محسوس کرتے جذبس ہوا۔ تبھی 4 گارڈز کے درمیان شاکر اور اس کی بیوی ایئرپورٹ پر داخل ہوئے تو ساری فیملی حیران ہوئی، جبکہ شاکر اور اس کی بیوی ساری خانزادہ فیملی کو غصے سے گھورنے لگے۔ تبھی ایک گارڈ نے شاکر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتے اسے آگے چلنے کا کہا تو شاکر خاموشی سے آگے بڑھا۔ پھر رمیز آتا خانزادہ فیملی کو بھی لیتا اندر بڑھا۔ شاکر اور اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ خانزادہ فیملی بھی وفا کے پرائیویٹ جیٹ میں چڑھے تو انہیں سامنے ہی وفا صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ وفا کو کھڑکی سے باہر دیکھتے دیکھ کر اس کا ایک گارڈ آگے بڑھا۔ میم، سب لوگ آ گئے ہیں۔ شاکر اور اس کی بیوی کو پیچھے لے جاؤ، باقی سب بیٹھ جائیں گے۔ گارڈ کی بات سنتے وفا اسی انداز میں بیٹھی بولی تو رمیز نے شاکر اور اس کی بیوی کو آگے چلنے کا حکم دیا۔ ہمیں معاف کر دو وفا، پلیز جانے دو۔ شاکر کی بیوی جیسے ہی وفا کے پاس پہنچی تو فوراً منت بھرے انداز میں بولی، جس پر وفا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے اس کی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا تو اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ ایک لفظ اور نہیں، تم نے جو میری فیملی کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب دینا باقی ہے، ابھی لے کر جاؤ اسے پیچھے۔ میں ان دونوں منحوسوں کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ شاکر کی بیوی کے منہ سے خون نکلتا دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے۔ پھر وفا چلاتے بولی تو گارڈز نے فوراً سے پہلے شاکر اور اس کی بیوی کو لے جاتے آخر کی سیٹوں پر بٹھاتے باندھ گئے۔ بیٹھے سب لوگ، فلائٹ اڑنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ وفا کی بات سنتے سب لوگ خاموشی سے اپنی اپنی جگہ سنبھال گئے۔ پھر 5 منٹ کے بعد جہاز ٹیک آف کر گیا۔ ابھی جہاز کو اڑے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب برجم اپنی سیٹ سے اٹھتا وفا کے پاس آتا بیٹھا۔ وفا جان، کیا ہوا؟ کچھ خاص نہیں؟ پھر اتنی پریشان کیوں ہو؟ برجم کے سوال پر وفا فوراً بولی تو بہرام نے سوال کیا، جس پر وفا نے بہرام کی طرف دیکھتے حوریہ کی طرف دیکھا جو روحیل کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ پھر فوراً نفی میں سر ہلایا تو زرخان آتا وفا کے سامنے کھڑا ہوا۔ وفا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بولیں۔ چاچو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات کریں۔ زرخان کی بات سنتے وفا فوراً بولی تو برجم کھڑا ہوتا بولا۔ پھر زرخان برجم کی جگہ پر بیٹھا تو زرخان نے وفا کی طرف دیکھا۔ اتنی اچانک پاکستان جانے کا پلان کیوں بنایا اور اس سنجیدگی کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتانا پسند کریں گی؟ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی فی الوقت، بس اتنا سمجھیں کہ تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرا رہی ہے۔ فرق بس اتنا ہے، پچھلی بار 2 خون ہوئے تھے مگر اس بار میں خون کی ندیاں بہا دوں گی، لیکن ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ ٹرسٹ می بابا۔ لیڈی بیسٹ کی ایول سائڈ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی مگر اب یہ دنیا اس لیڈی بیسٹ کو جانے گی۔ بس آپ میری ایک کنفیوژن دور کر دیں۔ کیسی کنفیوژن؟ زرخان کے سوال پر وفا غصے سے بولی تو زرخان نے سوال کیا، جس پر وفا
زرخان اور بحرام کی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا، بڑے بابا، زندگی امپورٹنٹ ہوتی ہے یا ایک عورت کی عزت؟ عورت کی عزت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ عزت ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، اگر عزت ہی نہ رہی تو اسی زندگی کا کیا فائدہ وفا جان؟ وفا کا سوال سنتے بحرام فوراً بولا تو زرخان نے بھی جواب دیا، جس پر وفا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے مگر وفا سو بھی نہ سکی، اور پھر یوں ہی پوری رات گزر گئی، اور جب آسمان میں روشنی پھیلنے لگی تو ان کا جہاز لینڈ کرنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ سب لوگ واپس آ کر بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی زیادہ دیر کی مہمان نہ تھی۔ جہاز جیسے ہی لینڈ ہوا تو وفا کی گارڈز شاکر اور اس کی بیوی کو وہاں سے لیتے سیدھا وفا کے فارم ہاؤس چلے گئے۔ پھر خانزادہ فیملی ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے میڈیا کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رمیش، فہد، ارسلان، حور کو کور میں رکھو، بنا رکے سیدھا گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ میڈیا کو دیکھتے ہی وفا نے فوراً حکم جاری کیا تو رمیش، فہد اور ارسلان آتے حور کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ پھر ہاں میں سر ہلایا تو وفا نے اپنے باقی گارڈز کو اشارہ کیا جو ان سے تھوڑا آگے کھڑے ہوئے تھے۔ گاڑی آ گئی ہے، حور کو لے جاتے گاڑی میں بٹھاؤ۔ رمیش کی بات سنتے وفا فوراً بولی تو گارڈز نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر حور ان تینوں گارڈز کے درمیان چلتی گاڑی تک آئی، جبکہ میڈیا والے حور سے سوال کرتے رہے۔ شور زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک بھی سوال حور کی سمجھ میں نہیں آیا، اور حور جاتی پریشانی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ دوسری طرف میڈیا کا دھیان حور پر دیکھتے وفا نے انتہائی ہوشیاری سے باقی کی خانزادہ فیملی کو بھی گاڑیوں میں بٹھا دیا، جبکہ خود وہیں کھڑی رہی۔ پھر حور کی گاڑی وہاں سے نکلتی آگے آ کر 4 اور لینڈ کروزر کے بیچ میں مکس ہو گئی۔ پھر وفا بھی میڈیا میں سے نکلتی گاڑی میں بیٹھی اور ان کی 6 گاڑیاں آگے پیچھے بحرام ولا پہنچی۔ بحرام ولا کے باہر بھی میڈیا اور لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر وفا نے انہیں گاڑی نہ روکنے کا حکم دیا، اور پھر ان کی گاڑیاں میڈیا اور لوگوں کے ہجوم سے نکلتی بحرام ولا کے پورچ میں داخل ہوئیں، جبکہ گارڈز نے کسی کو بھی بحرام ولا کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ بحرام ولا پر اتنی سختی سیکیورٹی دیکھ کر سب لوگ پریشان ہوئے۔ پھر سب لوگ گاڑی سے اترتے پریشانی کے عالم میں لانچ میں داخل ہوئے۔ وفا، یہ سب کیا ہے باہر؟ حور، تم میرے ساتھ اندر چلو، مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ نہیں، تمہیں جو پوچھنا ہے یہاں پوچھو۔ زرخان کے سوال پر وفا حور کو دیکھتی بولی تو صفا نے غصے سے جواب دیا، جس پر وفا کچھ خاموش ہوئی۔ پھر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے ایک تصویر کھولتے حور کے سامنے کی۔ حور، کیا یہ تمہاری تصویر ہے؟ ہاں وفا، یہ میری پچھلی چھوٹی عید کی تصویر ہے، مگر یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ پکی بات ہے تمہاری تصویر ہے؟ وفا کا سوال سنتے حور نے فوراً تصویر کو دیکھا، جس میں ایک لڑکی پیلے رنگ کا سوٹ پہنے کھڑی تھی، مگر اس تصویر میں کسی قسم کی شکل نہ تھی۔ پھر حور فوراً بولی تو وفا نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں پکا ہے، یہ دیکھو میرے پاس پوری تصویر ہے، اس میں تو سر ہی نہیں ہے۔ حور اپنی بات مکمل کرتی تصویر نکالتی وفا کو دکھا گئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ تصویر حور کی ہی تھی۔ ثبوت ملتے ہی وفا ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی، جبکہ وفا کو دیکھتے سب پریشان ہوئے۔ کیا بات ہے وفا، کچھ تو بتاؤ۔ مما، حور کی یہ تصویر لیک ہو چکی ہے، پتہ نہیں کتنے سوشل پلیٹ فارمز پر لگ چکی ہے، اور مختلف طرح سے لگی ہے، اور شیئر ہوتے ہوتے یہ تصویر ایک ایسی سائٹ پر لگ گئی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مطلب یہ کہ اس پلیٹ فارم پر ان لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہیں، تبھی تو باہر اتنا بوال مچا ہے۔ صفا کی بات سنتے وفا فوراً بولی تو حور نے اٹکتے ہوئے سوال کیا، جس پر وفا نے فوراً جواب دیا تو حور نے رونا شروع کیا۔ رونا بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ تمہاری یہ تصویر تمہارے سوا اور کس کے پاس تھی؟ روہیل، آئزہ اور میری ایک دو فرینڈز کے پاس۔ مجھے اپنی فرینڈز کا نمبر دو ابھی۔ وفا کی بات سنتے حور نے روتے ہوئے جواب دیا تو وفا فوراً بولی، جس پر حور نے اپنی دوستوں کے نمبرز وفا کو سینڈ کیے، تو وفا ان دونوں کے نمبرز کو لیتی اندر چلی گئی، جبکہ پیچھے حور روتی چلی گئی۔ عادل بھی گرنے کے انداز پر صوفے پر بیٹھا تو زرخان اور بحرام نے اسے سہارا دیا۔ مروہ بھی روتی ہوئی صوفے پر بیٹھی تو عارف نے فوراً مروہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ ایک ہی منٹ میں ان کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ عادل، رو نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کیسے بحرام؟ میری ایک بیٹی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ، اگر کچھ اور ہو گیا میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ فکر مت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بحرام کی بات سنتے عادل فوراً بولا تو زرخان نے فوراً جواب دیا، جس پر عادل اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اللہ سے اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ تبھی وفا لانچ میں واپس آئی۔ حور، ان دونوں میں سر کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، کوئی اور نمبر ہے تو دو۔ ہاں ایک نمبر اور ہے، وہ ان دونوں کا پرائیویٹ نمبر ہے، میں وہ دیتی ہوں، وہاں تو لازمی فون اٹھائیں گی۔ وہ تمہیں کیسے پتہ؟
وفا کی بات سنتے حور فوراً بولی تو وفا نے سوال کیا، یہ دونوں کزنس ہیں اور پتہ نہیں کہاں مگر جاب کرتی ہیں اور اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے ان کو، چاہے کچھ بھی ہو وہ نمبر ان دونوں کو لازمی اٹھانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دو پھر، وفا کا سوال سنتے حور فوراً بولی تو وفا نے فوراً جواب دیا۔ پھر حور نے وہ نمبرز دیے تو وفا ان دونوں نمبرز کی چیکنگ کرنے لگی، جبکہ حور پریشانی سے ادا کے کندھے پر سر رکھ کے پھر ادا بھی اسے بہلاتے حوصلہ دینے لگی۔